تو 5 کیا ہے معیار؟ غور سے سنیے گا۔ نمبر 1، ہم اس کو امام مانتے ہیں کہ جو اللہ کا بنایا ہوا ہو۔ کل ہم نے اشارہ کیا، کل منصوص من اللہ، اللہ سے نص ہو، بناتا بھی رسول نہیں ہے، رسول صرف انٹروڈیوس کراتا ہے، تعارف کراتا ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ نے کسے بنایا ہے۔ اسی لیے حضور کی کسی بھی جملے میں یہ نہیں ہے کہ میں علی کو وزیر بناتا ہوں۔ حتیٰ قرآن پڑھیے تو حضرت موسیٰ نے بھی نہیں کہا میں بناتا ہوں ہارون کو اپنا وزیر، نہیں، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی پروردگار تو بنا وزیر میرا ہارون کو، تو بنانے والا ہے۔ اللہ نے بنایا تو ہارون وزیر بنے کس کے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اسی طرح سرکار نے بھی دعا کی ہے تو اللہ نے کہا تمہارے لائق ہو تو اسے ہم بنائیں گے، تمہارے اس میرٹ پر کوئی پورا اترے تو بنائیں گے، تمہارے کیلیبر کا ہوگا تو بنائیں گے، ہر کسی کو نہیں بنائیں گے۔ تو اس نے بنایا، ٹوٹل 12 بنائے، نہ 12 سے کم نہ 12 سے زیادہ، صرف 12 بنائے۔ تو پہلی یہ کنڈیشن، اللہ نے بنایا تو ہم حاضر ہیں، کافی ہے اللہ جو نے بنایا ہے تو اسی کو لے کے آگے بڑھ جانا ہے۔ باقی 4 اور خصوصیتیں بھی دیکھو، اگر 5 اور خصوصیتوں میں سے ایک خصوصیت بھی کم کہیں نظر آئے نا تو ہم اسے امام نہیں مانتے۔ دوسری خصوصیت کیا ہے؟ دوسری یہ ہے کہ وہ ذریت ابراہیمی سے ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بھی ہر خاندان میں امامت نہیں رکھتا ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے۔ اسی بنیاد پر چونکہ وہ بنانے والا ہے، اس نے بتا بھی دیا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چند امتحانات میں کامیاب پایا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا انی جاعلک للناس امامہ، میں لوگوں کا تمہیں امام بناتا ہوں۔ امامت کا رتبہ اتنا تھا، خلیل اللہ پہلے سے تھے، نبی پہلے سے تھے، رسول پہلے سے تھے، سارے یہ رتبے مل چکے تھے۔ آخر میں بڑا سخت امتحان اللہ نے لیا، امتحان میں کامیاب ہوئے تو اللہ نے فرمایا اب تمہیں امامت عطا کرتے ہیں، تمہیں امام بناتے ہیں۔ جب یہ مرتبہ جب دیکھا کہ عظیم مرتبہ ہے تو فرمایا کیا؟ وَمِن ذُرِّيَّتِي، پروردگار میری ذریت میں بھی اسی امامت کے سلسلے کو رکھ دے۔ اللہ نے ابراہیم خلیل اللہ کی دعا کو رد نہیں کیا، اور کسی بھی نبی کی وہ دعا رد نہیں کرتا ہے۔ ابراہیم نے دعا کیا کی کہ امامت کو اگر تو نے رکھ رہا ہے اور اس کو چلانا چاہتا ہے تو وہ میری ذریت میں رکھ دے، وَمِن ذُرِّيَّتِي، میری ذریت میں۔ تو اللہ نے دعا کو مشروط قبول فرمایا۔ جملوں پر غور کیجئے گا، دعا کو مشروط قبول فرمایا۔ کیا فرمایا؟ کہ یقیناً امامت جو ہے وہ تمہاری ہی صلب میں جائے گی، مگر ایک کنڈیشن کے ساتھ، قریش کے جتنے تیری ذریت کے لوگ ہوں گے کوئی بھی دعویٰ کرنے لگ جائے کہ چونکہ میں ذریت ابراہیمی میں سے ہوں اس لیے امامت مجھے بھی ملنی چاہیے، اس لیے ایک کنڈیشن کے ساتھ ہے۔ وہ کیا ہے؟ لا ینال عہد الظالمین، میرا یہ جو ہوتا ہے نا امامت کا، ظالموں تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ ظلم کی تعریف میں بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی مختصر سا معمولی سا صغیرہ گناہ بھی کوئی کرتا ہے تو وہ اللہ کی نگاہ میں ظالم ہے۔ صغیرہ گناہ میں بھی کوئی مبتلا ہوتا ہے، بلکہ تو انبیاء نے ہمیں اور مزید بات کو واضح کیا۔ جو ترک اولا کر جاتے تھے وہ بھی کہتے تھے ظلمت نفسی، ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا، اپنے نفس پر ظلم کیا۔ تو جو ظلم کرے گا چاہے وہ چھوٹا ہو کہ بڑا ہو، وہ پھر امام کہیے نہیں بن سکتا۔ تو تیسرا معیار بھی سامنے آ گیا، وہ کیا ہے؟ کہ امام جو اللہ کا بنایا ہوا ہو، نمبر 1، نمبر 2 ذریت ابراہیمی سے ہو، نمبر 3 معصوم ہو۔ عصمت صغریٰ سے بھی کام نہیں چلے گا۔ انبیاء کو اللہ نے عصمت صغریٰ سے نوازا ہے، مگر اللہ کے آخری نبی اور اس کے بعد باقی 13 ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کو اللہ نے عصمت کبریٰ پر فائز فرمایا ہے، اور اس پورے سلسلے عصمت و طہارت کی جو مرکز ہے وہ بی بی ہے کہ جس کی مجلس میں آپ بیٹھے ہیں۔ تو پھر تیسری کنڈیشن بھی سمجھ میں آ گئی، خصوصیت سمجھ میں آ گئی۔ نمبر 1 اللہ کی جانب سے، نمبر 2 ذریت ابراہیمی میں سے، نمبر 3 عصمت کبریٰ کے حامل ہوں، نمبر 4 علم لدنی کے مالک ہوں۔ اللہ کسی جاہل کو یہ ہوتا، اور علم جب اللہ دیتا ہے تو کوئی محدود خالی چند کتابوں کا نہیں، فقہ کا علم نہیں، حدیث کا علم نہیں، قرآن کی تفسیر کا علم نہیں، بلکہ جہاں جہاں بھی علم کا اطلاق ہوتا ہے، جس چیز بھی علم کہا جاتا ہے وہ پہلے ان کے پاس ہوتا ہے، بعد میں ان کے ذریعے سے دوسروں تک جاتا ہے۔ 4 آپ نے معیار سنیے نا، 4 خصوصیات۔ 5ویں خصوصیت کیا ہے؟ 5ویں خصوصیت یہ ہے کہ وہ اختیار جو ولایت کے ذریعے سے اللہ دیتا ہے، اس اختیار کے ذریعے سے جب بھی کوئی آپ کی امامت کو چیلنج کرے گا، شک کرے گا اور کہے گا کہ ہم کیسے آپ کو مان لیں، تو امام میں یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ اس کے ذہن کے مطابق معجزہ دکھائے۔